محترم و مکرم علماء کرام اور ذمہ داران مدارس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مدارس کے لیے تصدیق نامہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ کی طرف سے ہر سال جاری کیا جاتا ہے، تو اسی طرح اس سال بھی انشاءاللہ جاری کیا جائے گا، لیکن جامعہ نے تصدیق نامہ حاصل کرنے کے نظام کو آسان، منظم اور مستحکم بنانے کے لیے جو سابقہ نظام تھا اسی کو اپڈیٹ کیا ہے، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے کہ تصدیق نامہ آپ چند مراحل سے گزر کر کے حاصل کریں گے۔ نمبر 1، مدرسہ کی معلومات، یعنی جامعہ کی طرف سے جو لنک شیئر کی گئی ہے اور جو لنک اسی فارم میں دی گئی ہے، اس پر آپ اپنی جامعہ مدرسہ کی پوری معلومات پیش کریں گے۔ اس کے بعد سفراء کی معلومات آپ فراہم کریں گے۔ معلومات کی جامعہ کی طرف سے جانچ پڑتال کی جائے گی۔ جانچ پڑتال جب مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کو میل کے ذریعے سے اطلاع دے دی جائے گی۔ اس کے بعد آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں تصدیق نامہ حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے لیے چند مطلوبہ اشیاء ہے، یعنی مدرسہ کی تصاویر۔ مدرسہ کی تصاویر میں آپ ان باتوں کا خیال رکھیں کہ مدرسہ کی ایسی تصاویر آپ اس میں اپلوڈ کریں جس پر مدرسہ کا نام بھی لکھا گیا ہو، اور مدرسہ کی ویڈیو آپ اگر بنا کر کے اس میں اپلوڈ کر دیں گے تو مزید آسانی ہو جائے گی، اور عام طور پر جو لوگ دیکھیں گے تو مدرسے کی ویڈیو دیکھ کر ان کو یقین بھی ہو جائے گا اور مدرسے کو بھی پہچان سکیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہے اساتذہ کی تفصیل، کہ اساتذہ کے نام وغیرہ آپ ایک کاغذ پر لکھ کر اسے اپلوڈ کر دیجئے۔ طلباء کی درجات کے اعتبار سے تعداد کے، جیسے مثال کے طور پر اگر عالمیت ہے تو عربی اول میں کتنے طلباء ہیں، عربی دوم میں کتنے طلباء ہیں، دور حدیث میں کتنے طلباء ہیں۔ اس کے علاوہ اگر حفظ ہے تو حفظ میں کتنے طلباء پڑھ رہے ہیں، دینیات کی تعلیم ہے تو دینیات میں کتنے طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے مدرسے کو کچھ رجسٹریشن فارم جاری کیا گیا ہے، سرٹیفکیٹ یا نہیں ہے، گورنمنٹ میں رجسٹریشن ہے یا نہیں، تو اس کی آپ ڈیٹیل دے دیں۔ مدرسہ کا جو سالانہ آڈٹ ہوتا ہے اس کی ایک فوٹو کاپی پیش کر دیں، اور جو سفراء ہے ان کی تصویر فراہم کرنی ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ فارم آپ کس طرح سے پور کریں گے۔ تو یہاں اسی پیج کے اوپر فارم بھرنے کے لیے فنگر پرنٹ پر کلک کریں، اس کا آپشن دیا گیا ہے۔ تو جیسے آپ فنگر پرنٹ پر کلک کریں گے تو اسی سے یہ آپ کے سامنے پیج کھل جائے گا۔ اس پیج میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہاں نیچے لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ نہیں ہے، نیا اکاؤنٹ بنائیں۔ تو آپ سب سے پہلے نیا اکاؤنٹ پر کلک کریں گے۔ تو نیا اکاؤنٹ کے لیے آپ کو مدرسے کا نام رکھنا ہے اوپر و پہلی سطر میں، دوسری سطر میں آپ ای میل ڈال دیں گے جو بھی مدرسے کا ای میل ہو، اور تیسری سطر میں آپ پاسورڈ، یعنی اس اکاؤنٹ کے لیے ایک نیا پاسورڈ آپ اپنی طرف سے تعین کریں، اور اس پاسورڈ کو یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ آپ ای میل کا پاسورڈ ڈالیں، وہ آپ سے مطلوب بھی نہیں ہے۔ صرف آپ اپنا نیا پاسورڈ کوئی بھی اپنے اعتبار سے 1 2 3 4 5 جو بھی آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، یاد رکھ سکتے ہیں آسانی سے، تو اس کو ایک مرتبہ یہاں پر داخل کریں، دوسری مرتبہ بھی اس کو درج کریں، اس کے بعد آپ اکاؤنٹ بنائیں تو آپ کا اکاؤنٹ اس سے بن جائے گا۔ تو یہاں آپ کے سامنے اس طرح سے اب پیج ظاہر ہوگا۔ اس پیج میں لکھا ہوا ہے نیا فارم بھریں، تو نیا فارم بھریں اس پر آپ کلک کریں۔ کلک کریں گے تو اس کے سامنے آپ کے سامنے جو مطلوبہ اشیاء جو بھی آپ سن چکے تھے وہی ظاہر ہوگی۔ اس کے بعد نیچے ہے آپشن دیا گیا ہے معلومات داخل کریں، اس پر کلک کریں۔ اس پر کلک کریں گے تو کلک کرتے سے ہی آپ کے فارم آپ کا سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اس پر کلک کرنے سے آپ کے سامنے ایک فارم ظاہر ہو جائے گا، تو اس فارم پر آپ جو بھی آپ کے مدرسے کی معلومات ہیں وہ آپ مکمل کر لیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں لکھنا ہے پہلے خانے میں کہ مدرسے کا نام عربی یا اردو میں، دوسرے میں انگریزی میں لکھیں گے، اور اگر آپ کا مدرسہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ کی شاخ ہے تو آپ یہاں اس میں ہاں کر دیں گے، اور اس کے بعد آپ اپنا شاخ نمبر درج کریں گے۔ مدرسہ کی بنیاد کب رکھی گئی تو اس میں تاریخ تاسیس مدرسہ آپ لکھ دیں، اسی کے ساتھ ساتھ میں مدرسہ کی تصاویر آپ کو یہاں سے اپلوڈ کرنی ہے۔ ویڈیو آپ اگر اپلوڈ کریں گے تو اچھی بات ہے، نہ کرنا چاہیں تو اس کا بھی اختیار ہے۔ پورا مکمل آپ ایڈریس کر لیں، بھر لیں گے۔ اس میں ایڈریس بھرتے وقت آپ یہ یاد رکھیں کہ پہلے آپ کو اسٹیٹ سلیکٹ کرنا ہے۔ تو جو بھی آپ اسٹیٹ سلیکٹ کریں گے، جیسے مثال کے طور پر فی الحال میں مہاراشٹر کو
سلیکٹ کرتا ہوں. جب میں مہاراشٹر کو سلیکٹ کروں گا تو اس کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں وہ سامنے یہاں پر آ جائیں گے. تو اس میں سے جو بھی ہمارا ڈسٹرکٹ ہو اس کو سلیکٹ کر لیں, پن کوڈ داخل کر دیں, اور اس کے بعد یہاں پر جو لکھا ہوا ہے گیٹ لوکیشن, تو وہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ جس جگہ سے فارم بھریں گے تو وہاں کا سے آٹومیٹکلی اس کا جو بھی لوکیشن ہوگا اسے اٹھا لیا جائے گا. جو محتمم صاحب یا ناظم صاحب ہوں ان کے متعلق یہاں پر معلومات آپ کو فراہم کرنا ہے, اساتذہ کی معلومات اور اس سے منسلک جو بھی فائل ہو اسے آپ اپلوڈ کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر جو فائل اپلوڈ کے آپشن ہیں اس کو آپ کر دیں, اور دینیات اور آپ کے ہاں جو مدرسہ کا تعلیمی نظام ہے تو تعلیم کہاں تک ہوتی ہے تو اس کے اعتبار سے جہاں تک بھی ہوتی ہو تو آپ اسی اعتبار سے اس میں کلک کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہے, جیسے مثال کے طور پر یہاں لکھا ہوا ہے تخصص کے شعبے, تو آپ کے یہاں تخصص کے شعبے نہیں ہیں تو آپ اس کے اوپر کچھ بھی کلک نہ کریں. آپ کلک کریں گے تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ کون سے شعبے ہیں, اس لیے اگر کوئی شعبہ نہ ہو تو اس پر آپ کلک ہی نہ کریں. اسے کے اعتبار بعد ہے مدرسہ کا تعلیمی معیار اور لیاقت, کہ آپ کے مدرسے نے اگر کہیں سے کوئی تصدیق حاصل کی ہے, یا کہ کہیں کسی یونیورسٹی سے آپ کا الحاق ہے, کسی دوسرے بڑے مدرسے سے آپ کا الحاق ہے, یا جمعیت علماء ہند سے الحاق ہے, تو اس کے آپ یہاں پر معلومات فراہم کر سکتے ہیں. گورنمنٹ میں رجسٹریشن, اب رجسٹریشن ہوگا تو اس کے ساتھ میں یہاں پر آپ کے سامنے دو کھانے ظاہر ہوں گے. پہلے کھانے میں آپ کو رجسٹریشن نمبر لکھنا ہے, دوسرے کھانے میں اس کے متعلق جو آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا اسے اپلوڈ کرنا ہے. ایام تعطیلات اور مدرسے کے اوقات, جیسے مثال کے طور پر صبح دن بھر میں 2 وقت پڑھائی ہوتی ہے, صبح اور ظہر بعد, تو آپ یہاں پر اسی اعتبار سے لکھ دیں کہ صبح عام طور پر 7 بجے سے 11 بجے تک یا 12 بجے تک جو بھی وقت ہو عام دنوں میں. اس کے ساتھ میں ایام تعطیلات, کہ آپ کے ہاں چھٹیاں کب رہتی ہے, جو بھی تعطیلات ہوتی ہے شش ماہی یا بقرعید, اور اسی طرح سے سالانہ تعطیلات رمضان کے وقت, جو بھی وقت ہو تو اس کے اعتبار سے آپ یہاں پر اسے لکھ دیں. مدرسہ کا جو مالیاتی نظام ہے اس کے اعتبار سے آپ ان کھانوں کو پور کر لیں, اور آڈٹ کی فائل یہاں پر جا کر کے آپ اپلوڈ کر دیں. فارم پور کر لینے کی صورت میں یہاں نیچے لکھا ہوا آئے گا اگلے صفحہ پر جائیں, اس پر آپ کلک کریں. اگر فارم میں کچھ چیزیں معلومات باقی رہ گئی ہوگی تو یہاں پر اس طرح سے میسج آئے گا, فارم میں کچھ غلطیاں پائی گئی ہے, از راہ کرم فارم کو ازسر نو ملاحظہ فرمائیں. تو اس صورت میں آپ دوبارہ فارم کا جائزہ لے لیں, اور جہاں کہیں آپ کی غلطی ہوئی ہوگی یا کچھ باقی رہ گیا ہوگا تو وہاں پر لال حروف سے لکھا ہوا رہے گا, تو اس کو دوبارہ آپ پور کر لیں. اس کے بعد اگلے صفحے پر جائیں. اب یہاں آپ کے سامنے اس طرح سے پیج نمودار ہوگا, اس میں لکھا ہوا ہے سفیر کا اضافہ, تو آپ یہاں اسی کے اوپر کلک کریں سفیر کے اضافہ کے لیے. جب سفیر کے اضافہ کے لیے آپ کلک کریں گے تو یہاں لکھا ہوا آئے گا کہ نام اردو میں, انگریزی میں, موبائل نمبر, آدھار نمبر, سفیر کی تصویر. تو آپ اس طرح سے سفیر کے متعلق جو بھی معلومات ہیں آپ اسے پور کر دیں. پور کرنے کے بعد یہ جو محفوظ کریں یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کلک کر دیں. سفیر کی معلومات مکمل کر لینے کے بعد آپ یہاں کلک کریں جہاں لکھا ہے محفوظ کریں. اس صورت میں آپ کے سامنے اس طرح سے میسج آئے گا, آپ نے کامیابی سے فارم جمع کروا دیا ہے, آپ کا فارم نمبر ہے 2. اب یاد رکھیں کہ آپ کا فارم نمبر کیا ہے. فارم میں ارسال کی گئی معلومات کی جانچ پڑتال کے بعد آپ کو بذریعہ ای میل مطلع کر دیا جائے گا. آپ نے شروع میں ہی جو ای میل ایڈریس دیا تھا اسی کے اوپر میسج آ گیا ہوگا کہ آپ نے فارم اچھی سے کامیابی سے مکمل طور پر بھر دیا ہے. ہاں, تو آپ کے ای میل ایڈریس پر میل پہنچ گیا ہوگا جہاں اطلاع دی گئی ہوگی, جس طرح ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں. جیسے ہم نے ای میل کھولا ہوا ہے یہ, تو یہاں اس طرح کا ہمیں میسیج مل گیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ کے مدرسہ کی تصدیقی سند سے متعلق فارم ہمیں موصول ہو چکا ہے. انشاءاللہ فارم میں مندرجہ معلومات کی جانچ پڑتال کے بعد آپ کو اگلے مرحلہ کے سلسلے میں آگاہ کر دیا جائے گا. اب جامعہ کی طرف سے کارروائی کی جائے گی, یعنی جو بھی آپ نے فارم بھرا ہے اس کی جانچ پڑتال ہوگی. جانچ پڑتال مکمل ہونے کے بعد آپ کو ایک اور میل مل جائے گا. جیسے ہم دیکھتے ہیں ابھی یہاں دوسرا میل ہمیں موصول ہو چکا ہے, اور اس کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اطلاع عرض ہے کہ آپ کے مدرسہ الجامعہ اسلامیہ کی سند سے متعلق فارم نمبر 2 کی معلومات کی جانچ پڑتال مکمل کر لی گئی ہے. اب آپ سند کی حصولی کے سلسلے میں بذریعہ آن لائن اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اب اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو واپس اپنے دوبارہ اکاؤنٹ میں جانا ہوگا.
اس کے لیے آپ یہ کریں کہ دوبارہ لاگ ان کر لیں. لاگ ان کر لیں گے تو اس صورت میں آپ کے سامنے جو آپ کا اکاؤنٹ کا پیج ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا. اب آپ کے سامنے اس طرح سے صفحہ ظاہر ہوگا. اس میں لکھا ہوا ہے فارم نمبر 2 سفراء کی تعداد 1 اپائنمنٹ. تو آپ اس صفحے سے اپائنمنٹ لے سکتے ہیں. تو اپائنمنٹ کے لیے یہاں جو اپائنمنٹ لکھا ہوا ہے اسی کے اوپر کلک کریں. کلک کریں گے آپ کے سامنے کیلنڈر ظاہر ہوگا اور جن تاریخوں میں آپ لے سکتے ہیں وہ ہرے کلر میں دائرہ لگا ہوا ہوگا. جیسا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ تاریخیں لگی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر آپ نے فروری کی 26 تاریخ کو سلیکٹ کیا. سلیکٹ کریں گے تو اس کے سامنے اوقات آ جائیں گے. ان اوقات میں سے کسی بھی ایک وقت پر آپ کلک کر سکتے ہیں. جس کو بھی سلیکٹ کریں گے تو اس کے اعتبار سے آپ کے لیے اپائنمنٹ متعین ہو جائے گی. جیسے یہاں لکھا ہوا ہے وقت کنفرم کریں. اور یہ جیسے آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے یہاں پر 26/2/2024 9 سے 10 کے درمیان کی آپ کی اپائنمنٹ آپ نے حاصل کر لی ہے. تو سند وصولی کے لیے آپ اس وقت جامعہ میں تشریف لا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی جو بھی سند ہوگی یعنی تصدیق نامہ وہ انشاءاللہ تیار ملے گا. اور اگر آپ کو وقت میں تبدیلی کرنی ہے کسی وجہ سے تو یہیں سے آپ وقت میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں. جیسے پہلے 26 تھی تو اب ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں 27 کو 10 سے 11 کے درمیان. اور آپ وقت کی تبدیلی کریں گے یا آپ کی طرف سے وقت کنفرم ہو جائے گا تو اس کا بھی آپ کو میل مل جائے گا آپ کے ای میل ایڈریس پر. آپ اگر اپنے مدرسہ کے ایک سے زائد سفیر کے لیے تصدیق نامہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی انتظام ہے لیکن اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں. تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ جیسے یہاں جو لکھا ہوا ہے سفراء تو یہاں ابھی ایک سفیر متعین ہے جامعہ کی طرف سے یعنی آپ کا جو بھی مدرسہ ہوگا اس کی طرف سے. آپ کو اگر مزید بڑھانے ہیں تو اس کے لیے آپ یہاں سے درخواست دے سکتے ہیں. درخواست دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سفراء پر آپ کلک کریں. سفراء پر آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو سفیر ہوگا ان کا نام فوٹو وغیرہ سب آپ کے سامنے ظاہر ہوگا. اب یہیں ساتھ میں لکھا ہوا ہے سفیر کے اضافے کی درخواست. تو آپ اسی کے اوپر کلک کریں گے. اس پر کلک کریں اور آپ کو کتنے سفراء بڑھانے ہیں تو اس کے اعتبار سے آپ یہاں تعداد لکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا پہلے سے ایک سفیر تو ہے مزید 2 کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ 2 کا عدد لکھ دیں تو کل سفراء ہو جائیں گے آپ کے 3. یہاں لکھا ہوا ہے درخواست جمع کرائیں. آپ سے پوچھا جائے گا دوبارہ کیا آپ واقعی درخواست بھیجنا چاہتے ہیں. آپ اوکے کر دیں. لکھا آ گیا ہے درخواست کامیابی سے بھیج دی گئی ہے. اب جب آپ نے درخواست دے دی ہے اس کے بعد جامعہ کے دفتری کارروائی ہوگی. آپ کے فارم کی جانچ پڑتال مزید تحقیقات کی جائے گی کہ کیا آپ کو ضرورت ہے یا نہیں ہے. اگر ضرورت ہوگی تو اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ اس کی اجازت دی جائے گی کہ آپ مزید سفیر کا اضافہ کر سکتے ہیں. درخواست قبول کیے جانے کی صورت میں آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں اس طرح یہاں پر دکھائی دے گا سفیر کے اضافے کی درخواست. یہاں پر یہ اس طرح سے دکھایا جا رہا ہے اور اس سے پہلے آپ کو میل آ چکا ہوگا تو ہم میل دیکھ لیتے ہیں. تو جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر اطلاع برائے منظوری درخواست اضافہ سفراء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اطلاع عرض ہے کہ آپ کے مدرسہ اس کے بعد مدرسے کا نام ہوگا جیسے یہاں لکھا ہوا الجامعۃ الاسلامیہ کی سند سے متعلقہ فارم نمبر 2 میں مزید سفراء کے اضافے کی درخواست منظور کر لی گئی ہے. اب جب درخواست منظور کر لی جائے گی تو اس کے بعد آپ اپنے فارم میں دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک جگہ پر لکھا ہوا ہوگا کہ سفیر کا اضافہ کریں. جیسا آپ یہاں پر اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ سفیر کا اضافہ یہ آپشن آ گیا ہے. اس صورت میں آپ نے جس طرح پہلے سفیر کا اضافہ کیا تھا یہاں پر دوسرے سفیر کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. یاد رہے کہ یہاں پر سفراء کے اضافے کی صورت میں آپ کے لیے منظوری جو ہوگی وہ بقدر ضرورت کی جائے گی. لہذا ہو سکتا ہے کہ آپ نے 2 سفیر کا مطالبہ کیا ہو لیکن مزید ایک سفیر منظور ہو تو آپ اس کو دھیان میں رکھیں. فارم پور کرنے میں اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی یا دقت پیش آئے یا کچھ ڈاکیومنٹ وغیرہ اپلوڈ کرنے میں کوئی پریشانی ہو تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر واٹس ایپ گروپ کی لنک شیئر کی ہے. تو یہاں جو نیچے فارم میں آپ کو واٹس ایپ کا آئیکن جو دکھائی دے رہا ہے اسی کے اوپر آپ کلک کریں تو انشاءاللہ آٹومیٹکلی آپ اس گروپ کو جوائن کر لیں گے. تو اس گروپ میں ویسے شرکاء کو بولنے کی بات کا یا میسیج بھیجنے کی اجازت نہیں ہے لیکن انشاءاللہ روزانہ 1 گھنٹے کا وقت خاص کیا جائے گا جس میں شرکاء جو بھی اپنی پریشانی ہے یا جو بھی دقت پیش آ رہی ہے اسے پیش کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا مناسب حل پیش کر دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.